السلام علیکم پیارے دوستو، بہت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ ایک کوا تھا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، رنگ برنگے کھانے کھاتا، رات ہوتی کہیں درخت پہ سو جاتا۔ ایک دن اس نے کبوتر کو دیکھ لیا۔ کبوتر سفید تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ کوے نے سوچا کہ میں تو کالا ہوں، یہ تو سفید ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے۔ تو کوے نے جا کر کبوتر سے پوچھا، تم تو بہت خوبصورت ہو، پیارے ہو، تم تو بہت خوش ہوگے۔ تو کبوتر نے جواب دیا، ہاں میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، پیارا ہوں، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو وہ تو رنگ برنگا تھا، بہت خوبصورت تھا، پیارا تھا۔ تو کوا طوطے کے پاس چلا گیا تو واقعی میں طوطا بہت خوبصورت تھا، رنگ برنگا تھا، پیارا تھا۔ تو کوے نے طوطے سے پوچھا، تم تو بہت خوش ہوگے، تم تو بہت خوبصورت ہو، بہت ہی دلکش ہو۔ تو طوطے نے جواب دیا، ہاں میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن جب میں نے مور کو دیکھا تو مور تو بہت خوبصورت ہے، رنگ برنگا ہے، بہت حسین ہے، دلکش ہے۔ اگر خوبصورتی تم نے دیکھنی ہے تو مور کو دیکھو۔ تو کوا وہاں سے اڑ پڑتا ہے، اڑتے اڑتے دیکھتے دیکھتے ایک چڑیا گھر میں آ جاتا ہے، جہاں کے بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں مور کو دیکھنے کے لیے۔ اور پھر مور کو لایا جاتا ہے، مور پنجرے میں بند ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مور کو پھر اسی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ کوا اڑ کر مور کے پاس چلا جاتا ہے، مور سے پوچھتا ہے، تو بہت خوش ہوگا، تو سب سے خوبصورت ہے، رنگ برنگا ہے، بڑا دلکش ہے۔ تو مور نے جواب دیا، ہاں میں یہی سوچتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، سب سے خوش نصیب ہوں، لیکن اس خوبصورتی نے مجھے قید کر دیا ہے، میں ایک پنجرے میں بند ہوں، لوگ آتے ہیں، مجھے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے اسی کمرے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو مور بولا کہ میں نے سوچا کہ سب سے خوش نصیب کون ہے، پھر مجھے پتہ چلا کہ ہاں سب سے خوش نصیب جو ہے وہ کوا ہے۔ کوے کو کوئی قید نہیں کرتا، کوئی نہیں پکڑتا، آزاد ہے، جہاں چلا جائے، جہاں مرضی آئے، کھائے پیے عیش کرے، جہاں مرضی آئے چلا جائے، اسے کوئی نہیں قید کرتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنیں، اس قصہ سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اوپر نہیں نیچے دیکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں گاڑی بنگلہ، فلاں کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، تو ہم لالچ میں آ جاتے ہیں، ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، کھانا نہیں ہے کھانے کو، پانی نہیں ملتا پینے کو، تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی لالچ سے دور رکھے جو کہ ہماری ٹینشن کا باعث بنے، ہماری پریشانی کا باعث بنے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے خزانے سے عطا فرمائے۔